رہا ہوں الحمید و جل جلالہ مستحق حمد۔ حمید وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو اور جس کی ثنا کی جائے، اور وہ اللہ ہے۔ سب مخلوقات اسی کی حمد بیان کرتی ہیں اور وہی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ مخلوقات پر انعام و اکرام صرف وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے اور ابد تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہے گا۔ یہ اسم قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ اکرام، آج خاص طور پہ ہمارے معاشرہ جو ہے مشرقی معاشرہ، اس میں بھی ایک المیہ شروع ہو گیا، اور ویسٹ تو بہت عرصہ پہلے، صدیوں پہلے اس سے نکل گیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہمارا موضوع ہے مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد و ثمرات۔ دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اور یہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے، اس کا لوگ بڑا محدود مطلب لیتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرقے دین میں بنتے ہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ یہ فرقے نہ پیدا کرو اور دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نہیں، اس کا ایک وسیع تر معنوں میں یہ بھی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار۔ راکھ اقبال نے جو کہا تھا، خاندانی جو نظام ہے، خاندان جو ہے، یہ کسی معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے۔ اگر یہ بنیادی یونٹ جو ہے، اس میں خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، تو اجتماعی طور پہ وہ معاشرہ جو ہے وہ بھی خوشحالی کا معاشرہ ہوگا، امن و آشتی کا معاشرہ ہوگا، وہ وفا کا معاشرہ ہوگا، وہ احساس کا معاشرہ ہوگا، اور وہ آپس میں ہمدردی کا معاشرہ ہوگا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو ہم بھول گئے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم نے ویسٹ کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں مائنڈ یور اون بزنس نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کریں۔ اور یہ تبھی تھا جب ہمارے خاندان اکٹھے تھے، خاندانی نظام ہمارا جو تھا وہ مشترکہ تھا۔ تو اس کے فائدے کیا تھے؟ وہ جو بوڑھی اماں پاس بیٹھتی تھی چولہے کے اور کھانا پکاتی تھی، اور سارے بچے ارد گرد بیٹھ کے کھانا کھاتے یا ناشتہ کرتے تھے، تو وہ اجتماعیت، وہ جو محبت تھی، وہ جو خلوص تھا، وہ جو ہمدردی تھی، جو دکھ سکھ کے سانجھی اور ساتھی تھے، وہ سارا نظام بکھر کے رہ گیا۔ اب ہم نے اس طرف چل پڑے کہ جی سب اپنا اپنا الگ الگ چلے جائیں۔ اس کی قباحتیں کیا ہوئیں؟ اخلاقی طور پہ اس میں بے شمار خرابیاں آ گئیں اور زوال آ گیا اس میں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ بعض لوگ جو تھے جب مشترکہ ہوتے تھے تو ایک سب کی عزت سانجھی ہوتی تھی، اور اگر کوئی ایک دو فیملی کے ممبر کمزور بھی ہوتے تھے مالی اعتبار سے تو ان کو کوئی مشکلات درپیش نہیں آتی تھی۔ وہ مسائل نہیں تھے جو اب بڑھ گئے، وہ اخراجات نہیں تھے جو بڑھ گئے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ کی برکات اور یہ جو ثمرات تھے اور یہ جو اکٹھے رہنے کی برکات تھی، اس میں بہت زیادہ جو تھے بھلائی کے پہلو تھے۔ ہر وقت نظر ہوتی تھی بڑوں کی چھوٹوں پر، چچا کی بھی نظر بھتیجوں پر ہوتی تھی، پھوپھی کی نظر بھی اپنے جو ہے بھتیجوں پہ ہوتی تھی۔ تو یہ سارا نظام جو تھا یہ کس طرح بکھر گیا، اور آج ہم اس کے نتائج جو ہیں بھگت رہے ہیں۔ آج اس موضوع پہ میں بہت اپنا انٹرو لمبا نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میرے پاس آج چاروں ہی مہمان جو ہیں یہ ان کا سبجیکٹ بھی بنتا ہے اور بہت قابل شخصیات بھی۔ اس موضوع کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اتنے زبردست جو ہیں اتھارٹیز اور انٹلیکچولز ایک جگہ پہ ایک موضوع پہ کبھی اکٹھے ہوں۔ میں تعارف کرا دوں، میرے پہلے مہمان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ہمارے اقبالیات ہیں۔ دوسرے بڑے قابل فخر پاکستان کے فرزند پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز احمد، ہمارے نفسیات ایک بڑے کالج کے جو ہیں صدر نشین ہیں ایک شعبے کے۔ آپ کا خاص سبجیکٹ نفسیات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ اسلام کا اور تصوف کا۔ یہ دیکھنے میں بابو اندر کے پکے صوفی ہیں۔ میری تیسری مہمان بھی صوفی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ، آپ بھی صدر نشین ہیں ایک بڑی یونیورسٹی کے ایک بڑے شعبے کی صدر نشین، اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کا بھی خاص فیلڈ تو ظاہر ہے سائیکالوجی ہے، لیکن سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ یہ ایک صوفیہ ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ رابعہ اثر ہے یہ خاتون جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو
دین کا جو ذوق اور بلند کرداری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور وہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے اس کے فوائد میں سے بھی یہ ہے، انہوں نے یہ خوب ایک زمانے تک اپنے خاندان کو اس طرح چلایا ہے مشترکہ۔ ایسی محی العقول باتیں میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میری بہن ہے، میرے چوتھے مہمان بہت بڑے ولی اللہ میں کہتا ہوں اس معاشرے میں۔ ہم نے جو ایک تصور بنایا ہوا ہے نا ناظرین کرام، ولی اللہ وہ ہوگا جس نے ڈبل سٹوری جو ہے وہ پگڑی باندھی ہوگی، اس نے جبہ کے اوپر بڑی چمک چھلو کڑھائیاں کی ہوں گی، رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ نہیں ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندے تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ساری زندگی اب تک جو ہے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی 2 مرتبہ عطا کی۔ یہ بہت شدید بیمار اور موت کے دروازے سے واپس اللہ نے ان کو لایا مخلوق کی خدمت کے لیے۔ فاؤنٹین ہاؤس کے MS ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ۔ میرے چوتھے مہمان، میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر میتنولی سے۔ ڈاکٹر، تم نے تو بچپن میں آپ نے تو وہ مشترکہ خاندانی نظام دیکھا ہوگا، اور میں نے بھی اپنے بچپن میں خوب دیکھا ہے، اور وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جنت نظیر ماحول تھا، وہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ۔ جو دور جدید کے فتنے ہیں اور مسائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ خاندانی نظام کا انتشار اور اس کی شکست و ریخت ہے، جس کو آج آپ نے ماشاءاللہ موضوع بنایا ہے۔ غازی صاحب، یہ جو خاندانی زندگی ہے، اگر ہم قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں تو جو ہمارا سوشل انٹریکشن ہے، پازیٹیو مثبت سماجی رویے اور ایک اچھا ایسا انداز جس میں فیملی کا ہر فرد سیکیور ہو، اس کو اس کے حقوق ملیں، اس کی زندگی پرمسرت ہو، اور نئی نسل کو بھی ایک اچھی فضا ملے، آپ اس کو 3 فیزز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جی ارشاد۔ جب ہم ان سب چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں رکھ کے غازی صاحب دیکھیں گے تو ہم صحیح نتیجے پہ بھی پہنچیں گے اور صحیح فیصلہ بھی کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر آپ کا جن لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ جس کا آپ پہ حق ہے اور جس کی آپ نے کیئر کرنی ہے اور جس کے لیے آپ نے اپنی توجہات کو ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے، وہ آپ کے والدین ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ دیکھیں اتنے اس پہ فرامین ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، قرآن مجید نے یہاں تک کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل تک پچھلی امتوں کو بھی یہی بتایا تھا کہ والدین کے ساتھ یا اس طرح کا سلوک رکھنا ہے۔ اچھا، اس رویے کو پھر قرآن مجید نے بالوالدین احسانا، اور یہاں اللہ تک نے اپنی توحید کا جہاں رسالت کا ذکر کیا۔ غازی صاحب دیکھیں، قرآن مجید نے جہاں آپ کو سوشل انٹریکشن دی، انسٹرکشنز دی، ایک انسٹرکشن دے دی ہے، اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن یہاں الیبوریٹ بھی کیا، اف تک نہیں کرنی۔ اب تصور کریں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں، پھر ماں، پھر ماں، چوتھی دفعہ فرمایا والد۔ یعنی یہ جو والدین ہیں یہ اس چیز سے بالاتر ہیں کہ آپ کس خاندانی نظام میں رہ رہے ہیں، آپ اکیلے رہ رہے ہیں، آپ ملک کے اندر ہیں، باہر ہیں، کہاں ہیں۔ اولڈ ہاؤسز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اس اولڈ ہاؤس کا تصور ہے جس میں اولڈ والدین ہوتے ہیں اور بچے ساتھ ہوتے ہیں، بس ہاں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جہاں سب کچھ والدین کا ہوتا ہے، سب کچھ۔ وہ حدیث پاک آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے اپنے باپ کی ملکیت ہو۔ یہی وہ شکایت کی نا اس نے، بالکل، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا تو بھی اور تیرا باپ بھی۔ ایک اور حدیث بھائی صاحب، جب آ کے والد رو پڑا تو آپ نے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ اس کی ملکیت۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ والدین کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن یا کسی طرح کا کوئی امتیازی معاملہ، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ پہلی بات یہ۔ اب سینسٹیو ایریا شروع ہوتا ہے کہ خاندان کیا ہے۔ بھائی صاحب، قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو خاندان خاوند اور بیوی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب خطبہ نکاح دیکھ لیں، جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، تم میں سے مرد اور عورت بنائے اور اس سے پھر انسانیت کو پھیلا دیا۔ یہ جو یونٹ ہے یہ پرائمری یونٹ ہے فیملی لائف کا۔ اس کے ساتھ پھر آگے ایکسٹینشنز ہیں، آگے جتنی ایکسٹینشنز ہیں غازی صاحب، اس کا ایک بنیادی اصول جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں، یہ جو بھی آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو مالی مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں ہوتے، اس میں بنیادی چیز صلہ رحمی ہے۔ آپ کہاں بھی رہ رہے ہیں، اگر آپ نے اس اصول کو سامنے رکھا ہے تو آپ کا رشتہ دار چاہے آپ کے 10 گز فاصلے پر بھی آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے ہر شخص کا آپ کے مال اور آپ کے وقت پہ حق ہے، وہ جہاں بھی رہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یہ جو آپ خاندان کے سائز کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی سوشل انجینئرنگ ہے۔ یعنی آپ اس کو کتنا پھیلاتے ہیں، کتنا سکیڑتے ہیں۔
اس کو پھیلانا یا سکیڑنا قطعاً بھی خاندان کے آپ کی فیملی کے جو بقیہ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون علی البر پہ قدغن نہیں لگاتا. ٹھیک. یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے. صحیح. کیونکہ بھائی صاحب دیکھیں کچھ پرنسپل ہیں جو قرآن مجید نے طے کر دی ہیں. اچھا دوسری بات میں عرض کروں جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, یہ جو خاوند اور بیوی کا تعلق ہے, اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں یہ تعلق اتنا سینسٹیو ہے. یہ تعلق اور اس تعلق کے والے سے آپ کا رویہ آپ کی دنیا, آپ کی آخرت, آپ کے ظاہر, آپ کے باطن, حتیٰ کہ آپ کی روحانیت کو طے کرتا ہے. یعنی قرآن مجید نے آپ دیکھیں سورہ طلاق کو آپ پڑھیں, ایک طلاق ایک نیگیٹو عمل ہے, لیکن اس کے والے سے بھی قرآن مجید نے جب انسٹرکشنز دیں تو اس کے حقوق پورے کرنے پر بھی 7 بشارتیں دیں اور 3 وعیدیں سنائیں. اور کسی سوشل عمل پہ, آپ کے کسی سوشل بیہیویئر پہ اتنا زیادہ قرآن مجید نے کور نہیں کیا. ڈاکٹر کاشف صاحب, یہ ڈاکٹر نولی صاحب نے کچھ اور ایک رخ بھی اب دے دیا, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے اگر کوئی طلاق ہو جائے تو اتنا بڑا اس کو جرم سمجھا جاتا تھا اور اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. جس خاندان میں طلاق ہو جائے وہ ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوتا تھا. یہ اب کہتے ہیں کہ ایک شہر میں سروے ہوا کہ 35% طلاقیں 6 ماہ میں ہو گئی, پہلے 6 ماہ شادی کے بعد. تو یہ جو ہے طلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز جو کام ہے ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز کام یہ ہے طلاق. جی تو یہ کیا ہے, کیوں اس کی وجوہات ہیں؟ اور خاندانی جو نظام ہے وہ جس دن بچی کو رخصت کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ ان کو انسٹرکشن دے دی جاتی ہے کہ تو نے جانا ہے, اپنے خاوند کے علاوہ کسی کا کوئی تمہارے اوپر کوئی حق نہیں, کسی کو لفٹ نہیں تم نے کرانی, کسی کا کام نہیں کرنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب, میں آغاز کرتا ہوں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب ان کی والدہ محترمہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت تھی وہ آپ کے دادا کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے دادا جو تھے وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی کفالت آپ کے چچا کے پاس چلی گئی. واہ سبحان اللہ. ایکسٹینڈڈ فیملی اور ایک پوری فیملی کا تصور تو یہاں ملتا ہے. چچی فاطمہ بنت اسد نے جس طرح پالا اپنے بیٹوں سے بڑھ کے, اور جب وہ ظاہری دنیا سے گئیں تو فرمایا کہ مجھے اپنی ماں کے بعد اس عورت سے زیادہ دنیا میں کسی نے پیار نہیں کیا. تو ایکسٹینڈڈ فیملی کا ماں کے بعد ماں جو تھی سب سے زیادہ کمال. آپ نے بات مثال کا تو یہاں پر ایک مل گیا کہ ایکسٹینڈڈ فیملی کا کیا تصور اسلام کے ہیں. پھر مجھے یاد آتی ہے بخاری اور مسلم کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا میں نے کہ اگر خواہش ہے تمہاری کہ تمہارے رزق میں کشادگی ہو اور تمہاری موت مؤخر کر دی جائے تو تم رشتوں کو جوڑنے کا کام کرو. اور رشتوں کو جوڑنے کا کام صرف آپ ایکسٹینڈڈ فیملی میں یا جوائنٹ فیملی میں کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں, نیوکلیر فیملی بنا لیتے ہیں تو پھر تو آپ رشتوں سے دور ہو گئے. صحیح ہے. اچھا اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شیب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ رہے 3 سال, تو وہاں پر بھی جو 3 سال ہمیں ایکسٹینڈڈ فیملی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نظر آتا ہے, وہ بھی آج ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس کے علاوہ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بھی وہ میں اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ وہاں بھی ان کی فیملی کے حوالے سے اور قبیلے کے حوالے سے بات کی گئی. بالکل صحیح. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی آج کل طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, آج کل ایکسٹینڈڈ فیملی نہ ہونے کی وجہ سے, نیوکلیر فیملی کی وجہ سے 6 مہینے میں وہ کام ہو جاتا ہے جو پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا, یہ بہت کم ہوتا تھا. دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آئیڈیل سیلف, ایک ہوتا ہے ریئل سیلف. اچھا جب یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں تو وہ دراصل آئیڈیل سیلف یعنی وہ چیز دیکھتے ہیں جو ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس وقت, جبکہ شادی تو پورے انسان سے ہو رہی ہوتی ہے. مطلب بڑی مجھے ایک بات یاد آ گئی مشتاق احمد یوسفی کی. وہ کہتے ہیں یہ لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں, انہیں مرد کے چہرے کا تل پسند آتا ہے اور پورے مرد سے شادی کر لیتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس لڑکی میں یا اس لڑکی کو اس مردے میں وہ ایک پورا دیکھیے پورا کنسیپٹ ہے. یہ ذرا شامل کر لیں, ڈاکٹر طارق اتولی کی شرارت شامل کر لیں. مردوں کا بھی معاملہ وہ بھی ایک تل پہ ہے. اور اس میں وہ حافظ شیراز کا شعر آپ کو یاد ہے, اگر ترک شیرازی بدستار دلے مارا بخال ہندو اس بخشم سمرکندو بخارا را. اس پہ اچھا ناظرین کے لیے ایک دلچسپ بات سنا. جب اس نے فتح کیا نا, اس نے کیا تھا تیمور نے,
تو وہ جب گیا نا ادھر شیراز میں تو اس نے دیکھا کہ ایک اونچا چبوترا ہے, اس پہ ایک آدمی کھڑا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے, کپڑے بوسیدہ ہیں, اور لیکن سینکڑوں لوگ اس کے گرد جمع ہیں. اس نے جا کے جب کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حافظ شیراز ہے, بہت بڑا شاعر ہے یہ. وہ آگے بڑھا, اس نے جا کے اس کو گریبان سے پکڑ لیا. اس نے کہا تیری ایسی تیسی, میں نے 25,000 اپنے جو کمانڈو تھے وہ قربان کیے سمرقند اور بخارا فتح کرنے پہ, اور تم نے ایک محبوب کے تل کے بدلے جو کہتے ہیں سمرقند و بخارا رہا. آگے جواب سنے حافظ شیراز کا. اس نے کہا سر اس طرح کی غلط بخشیوں کا نتیجہ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہاں کھڑا ہوں. بالکل وہی میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے ہم ایک آئیڈیل سیلف کو دیکھ کر جو اس وقت ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہم ایک پورے انسان سے رشتہ کر لیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے اس میں تو ہمیں ہماری پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی بتانے والے بہت سارے ہوتے ہیں. بہو کو ساس سمجھانے والی ہوا کرتی تھی, کوئی دیورانی جٹھانی سمجھانے والی ہوا کرتی تھی, ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھی چیزیں سیکھتے تھے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سکھانے والے چلے گئے. وہ جو برکت تھی جو بزرگوں کے دم سے ہوتی تھی, جس برکت کے طفیل چھوٹی موٹی غلطیاں تو ویسے ہی درگزر کر دی جاتی تھی, اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی بھی نہیں تھی اس برکت کے طفیل, کیونکہ برکت اتنی ہوتی تھی. پھر اتفاق ہوتا تھا, محبت ہوتی تھی, یگانگت ہوتی تھی, ٹریننگ ہوتی تھی. پھر بوا اماں وہ جو بیٹھ کے بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, محمد علی جوہر پیدا ہوتے تھے. جی بالکل ایسے اقبال پیدا ہوتے تھے. بلکہ آپ نے کمال بات مجھے یاد کرا دی. میرے استاد محترم اشفاق احمد صاحب نے مجھے ایک دن بتایا, میں نے کہا اشفاق صاحب یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ کہنے لگی اپنی ماں سے سیکھی. میں نے کہا مثلاً کیسے سیکھی؟ کہتے میری ماں نے بیسن کی 2 روٹیاں بنائی پروٹھے اور اس کے ساتھ لسی رکھی, تو میں نے ماں کو خوش کرنے کے لیے کھا کے نا اونچی آواز میں کہا شکر الحمدللہ. میری ماں نے آ کے کیا کس گل دا شکر کر رہے ہیں؟ ماں جی تسی ایڈی اچھی بنائی تو میں اصلی شکر کر رہا دوبارہ بھی دو. کہندی پتر شکر یہ تو نہیں ہوتا کہ خاموشی سے 2 روٹیاں پکڑو اور کھا لو, شکر تو یہ ہوتا ہے گلی میں جھانک کر دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, اللہ اپنے دائیں بائیں دیکھو کسی اور کو ضرورت تو نہیں. پتر ایک گلاں دے نال رب نو خوش کرنا چھڑ دے, عمل پھڑ عمل. اب آپ دیکھیے یہ جو باتیں سکھانے والی تھیں, یہ جو بات ہمیں بتانے والے تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ میں اب سائیکالوجی پڑھ رہا تھا, رات کتاب ایک پڑھ رہا تھا, اس میں نے ایک ڈیمینشیا کے پیشنٹ کا پڑھا کہ ایک جو خاوند ہے جو کہ 70-80 سال کے ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ بھی 30 سال کی, اس کے بازو پکڑ کر لا رہے تھے, اور اس کی جو بیوی تھی وہ کہیں دور دیکھ رہی تھی. تو کوئی بیٹھا اس کو پوچھنے لگا, اس نے کہا یہ کیا ہونا ہے آپ؟ اس نے کہا میری بیوی ہے. اس نے کہا یہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی. اس نے کہا یہ ڈیمینشیا کی مریض ہے, اس کی یادداشت چلی گئی ہے. تو اس نے کہا جی اگر آپ اس کو اس طرح نہیں لے کر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں اس کا خامند ہوں, وہ تو مجھے جانتی نہیں. اس نے کہا پھر آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو نہیں جانتی میں کون ہوں, میں تو جانتا ہوں نا یہ کون ہے. ہائے 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 ہائے, میری تو یہ بیوی ہے نا, میں نے تو اس کے ساتھ وقت گزارا ہے نا. یہ جو باتیں بتانے والی تھی, یہ جو ہم بزرگوں نے ہم نے جو بزرگوں سیکھنا تھا وہ چلا گیا. میرا بیٹا ہے جو چھوٹا بیرسٹر سعد, وہ نا کاپی لے کے بیٹھ جاتا تھا میری اماں جی کے پاس. اماں جی کی نظر چلی گئی تھی اور 100 سال کی عمر انہوں نے ماشاءاللہ پائی. تو ایک دن وہ اس کو لکھا رہی تھی کہ ڈاکٹر آپ کے لیے خاص کہ پتر ہوئے چنگا تے نو نہ لڑے, توا ہوئے پارا تے روٹی نہ سڑے. کیا اچھی اب بات یہ دیکھیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں کتنی حکمتیں ہیں, حکمت کی بات ہے. یہ بات وہ لکھوا رہی ہے. دیکھیے یہ جو شیئرڈ لیبر ہے نا, اس کا کانسیپٹ بھی ایکسٹینڈڈ فیملی میں ملتا ہے ہمیں, کہ ہمیں کام جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں, اور پھر جو شیئرنگ ہے نا وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے, ہماری عادت بن جاتی ہے, کیونکہ ہم سیکھتے ہیں اپنے گھر سے. پھر اب دیکھیے کہ ہم جو ایموشنل بانڈ ہے ہمارا وہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے جب ایک ہی فیملی میں ہم رہتے ہیں. اور ایموشنل بانڈ آج کے دور میں اتنی ضرورت ہے کہ بہت سارے نفسیاتی امراض ایموشنل بانڈ کے ٹوٹنے سے پیدا ہو رہے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سپورٹ سسٹم تھا, جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اگر فائنینشیل سٹریس ہے کسی بھائی کے اوپر, کسی بہن کے اوپر, تو وہ بھی شیئر ہو جاتی تھی کہ سارے مل کر اس بہن بھائی جو کمزور تھا اس کو ہیلپ کر دیا کرتے تھے. پھر اب اس کی ایک اور دیکھیے کہ ہم سوشل سکل سیکھتے ہیں. جو سب سے بڑی سوشل سکل ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے. کمیونیکیشن تب آتی ہے جب آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے. دنیا میں کسی بھی
کوئی بڑے بڑے آج کل بنے ہوئے ہیں سیلف ہیلپ کی کتابیں ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں, ان سب ایک طرف اور کسی بزرگ کی 1 منٹ کی صحبت ایک طرف. وہ جو کمیونیکیشن آپ کو سکھا دے گا, جو سوشل سکل سکھا دے گا, وہ جو کہتے ہیں ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بادشاہی کے, وہ جو بادشاہی کے گر آپ اپنے گھر سے سیکھتے تھے, جو لیڈرشپ آپ گھر سے سیکھتے تھے, جو ٹریننگ آپ گھر سے لیتے تھے, اور جو ٹیم ورک آپ گھر سے لیتے تھے. ایک ٹیم ورک بھی چاہیے ہوتا ہے نا. ایک شعر سن لیں بڑا خوبصورت, آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو, اور ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے ہے. کیا کہنے. اچھا, اس میں پھر دیکھیے کہ جو فیملی کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. کوالٹی ٹائم. جب آپ الگ رہیں گے تو آپ کو باہر دوستوں کی ضرورت ہوگی. اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی, جوائنٹ فیملی میں ہیں تو گھر سے ہی آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں. جو سب سے اچھا آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کا دادا اور دادی ہوتے ہیں, اور دادا اور دادی کا سب سے اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ پوتا اور نواسے ہوتے ہیں ان کے. اچھا جی ڈاکٹر رافعہ, میری اہلیہ, ابھی تو میرے پوتے پوتیاں ذرا بڑے ہو گئے, جو چھوٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سارے دادوں کے کمرے میں اور اس کے پاس جا کے سو جاتے تھے. اس کا بڑا بیڈ ہے, اس پہ لیٹ جاتے. وہ پھر جو سوتے جاتے تھے وہ فون کر دیتی تھی یا کسی کو کہتی تھی کبھی آ کے لے جاؤ. وہ ایک کو لے گئے جو بہت گہری نیند میں ہے, پھر دوسرے کو لے گئے, پھر تیسرے کو لے گئے. وہ اس طرح سارے اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اب یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا بچوں کی اپنے دادے دادی سے, اس سے وہ بڑا لرن کرتے ہیں. اب یہ ہو گیا ہے نظام جو میں دیکھتا ہوں گھروں میں چل رہا ہے کہ ادھر نہ جانا, ان سے نہ ملنا, اور وہ سبق پیچھے سے جو چلتا ہے. آپ نے ایک دفعہ اچھا کہا تھا کہ یہ موبائل نے بڑی تباہی کی ہے ہماری. جی غیر صاحب, دیکھیں میں بہت اسٹرانگ پرپورٹر ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم. میں نے شادی کے بعد تقریباً 24 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا اور بہت ہی اچھا وقت گزارا ہے. تو یہ ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بھی برائیاں آ رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک ایگل آئے ہوتی تھی اس زمانے میں, اور تو ہم نے بہت سی باتیں کر لی کہ ایگل آئے ہوتی تھی کہ ایک بچہ جا رہا ہے تو دادی اس کو کہتی ہوتی تھی کہ تم نے جس طریقے سے جوتی پہنی ہے اور جس قدم سے باہر جا رہے ہو مجھے پتہ ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو. تو اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اسپیشلی جو ورکنگ پیرنٹس ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ سروگیٹ کیا ہیں, وہ آپ کے ملازم ہیں گھر میں, وہ بچہ ان سے کیا سیکھ رہا ہے, کیا زبان سیکھ رہا ہے, گیجٹس پہ کیا دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھیں معاشرہ اس طرف جانا شروع ہو گیا. اب ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا, ہم نے دیکھا کہ بچے جو آج کل کے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں جو ینگ, جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی, وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر میں. تو آپ سوچیں کہ 90% جو بچیاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, ہم نیوکلیئر فیملی میں رہنا چاہتے ہیں, اور لڑکوں میں تقریباً 60% نے کہا کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جینڈر وائز بھی ڈفرنس آ رہا ہے کہ ہماری بچیاں چاہتی ہیں کہ ہم علیحدہ رہیں. اور اب یہ بھی بڑا ایک عجیب سا سسٹم ہو گیا سب کہ ہمارے پاس میرٹل اور فیملی کاؤنسلنگ کے لیے جب بھی لوگ آتے ہیں تو شادی کی لڑائی یہی ہوتی ہے کہ جی گھر میں میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے تو بچی یا کہ جی یہ زیادہ اپنے پیرنٹس کو توجہ دیتے ہیں, جب گھر سے انٹر ہوتے ہیں تو میرے پاس آنے کے بجائے پیرنٹس کو سلام کرتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ انٹرفیرنس کرتے ہیں پیرنٹس. جی دیکھیں سب بوتھ ویز ہے. ہمیں اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اچھا نظام تبھی چل سکتا ہے جب ہم ہر شخص کو امپاور کریں, ہر ایک کو ایک بریدنگ سپیس دیں, اس کو اپنی سوچ کے مطابق گھر میں رہنے کی اس کو ہو. یہ نہیں کہ ہر ایک کی سانسوں پہ, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ایک بریدنگ سپیس نہیں ہے بچوں کو دی جاتی, اور بچے, اور کئی دفعہ تنقید کا بھی نشانہ, جہاں ڈانٹ پڑ گئی غلط کام پہ دادی سے بھی, ایک طرح کی تو اچھی بات ہے کہ اس کی برائی ختم ہو رہی ہے, لیکن کئی دفعہ بچوں میں لو سیلف اسٹیم بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا مشترکہ خاندانی نظام وہ ہے جس کے اندر لوگ پازیٹیوٹی سے نیت کے ساتھ رہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کی اکنامکس پوری نہیں ہو رہی, آپ کی اس وجہ سے آپ اکٹھے رہ رہے ہیں اور چیزیں چھپا رہے ہیں, ہورڈنگ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے, اگلے کے بچے کو اپنا نہیں سمجھ رہے, تو پھر وہ مطلب وہ پھر ایک اچھا بلکہ یہ لفظ ہی نہیں کہنا چاہیے کہ میرے بچے کو تم نے یہ کیوں کہا. جی وہ سب کے بچے ہیں, وہ سب کے بچے ہیں. اور شیئرنگ, دیکھیں صاحب جو بچے ایسے, یہ بھی ریسرچ بتاتی ہے جو بچے خاندانی مشترکہ نظام میں رہتے ہیں ان کے اندر سوشل سکلز بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں, ان کی ایڈجسٹیبلٹی, اڈیپٹیبلٹی, اور ان کے اندر ڈپریشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ ایک بفرنگ فیکٹر ہوتا ہے, ان کی سوشل سپورٹ اچھی ہوتی ہے. پھر آپس میں جو کہہ لیں کہ ان کو ہائر آرڈر سکلز چاہیے ہوتے ہیں زندگی میں آگے جانے کے لیے, ای کیو بہتر ہوتا ہے ان بچوں کا. اور یہ بچے اگر اچھے خاندانی نظام میں رہے ہوں اکٹھے میں, جس میں
کرٹیسزم نہ ہو, پازیٹیوٹی ہو, کریٹیوٹی ہو. اثار بھی تو اس میں اثار کا جذبہ بھی تو ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر مرتضیٰ کئی دفعہ ہمیں بتایا کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی چیز دینی ہے نا, مثلا ایک چچا کا بیٹا دوسرے کو دے تو بچے کے تھرو دلاؤ, بجائے خود دینے کے بچے کو کہو یا اپنے کزن کو دے کے آؤ یا اپنے ماموں کو چیز دے کے آؤ. جیسے دیکھیں ایک بیٹ ہوتا تھا, گھر کے سارے بچے اسی سے کھیل رہے ہوتے اور ایک بال ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ہر بچے نے اپنا بیٹ اپنا رکھنا ہے, اس نے نہیں لینا, بال ہم نے شیئر نہیں کرنا. دیکھیں شیئرنگ کی عادت بہت امپورٹنٹ عادت ہے. آپ کو زندگی میں جب آپ آگے جاتے ہیں, یا ہمارا دین بھی یہی بات سکھاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں. تو شیئرنگ, ٹالرنس, اور ایسے بچے جو ہیں ان کی بعد میں میرٹل ایڈجسٹمنٹ بھی بہتر ہوتی ہے. جب اگر جیسے کوئی نیا کپل آیا ہے اس فیملی میں, جوائنٹ فیملی میں لڑائی ہو گئی ہے, تو بڑے اس کو سبلیمینیٹ کر لیتے ہیں, اس کو تھوڑا کور بھی کر لیتے ہیں. تو اب آج کل اگر دو لوگ انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں تو وہ اکلے کل بن جاتے ہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا اور وہ کسی کو سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا, مورل خرابیاں بھی بہت آ جاتی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں نگاہ ہوتی ہے, وہ جو آپ نے ایگل آئی کہی نا وہ ہوتی ہے. یہ جو الگ الگ ہے اس سے بڑی قباحتیں بھی آ گئی. جی بالکل, آگے کوئی ان کو دیکھے پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو. تو یہ چیزیں جب ویسا آپ اتنی ینگ ایج میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور بات ہے, آج کل جب لوگ شادیاں کرتے ہیں نا تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اگلے جو اس فیملی میں بچی جا رہی ہے اس میں بالکل اور زیادہ لوگ ہی نہ ہوں. مطلب یہ بھی ایک کانسیپٹ بہت ہی عجیب سا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ اس کی بچی کو کتنا زیادہ, اب میں نے 24 ایئرز مجھے نہیں پتا تھا, میں کام ہمارے گھر میں ڈیوائیڈڈ تھے اور ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا کہ جو میں نے کرنے ہیں وہ میں نے کرنے ہیں, جو کسی اور نے کرنے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے جب علیحدہ میں رہی تو مجھے تب پتہ چلا کہ کیا یہ انڈے, ڈبل روٹی اور یہ چیزیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ یہ کرنا تھا. مطلب یہ کہ یہ چیزوں سے بندہ بہت لرن کرتا ہے, سوشل سپورٹ ہوتی ہے. اور اچھا, میں نے دیکھا جی, میرے ایک دوست ہے یہ ڈاکٹر ترنجا میاں اشرف صاحب, جی ان کے جی ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں جی, اور بہت امیر آدمی ہیں. ان کا فارم ہاؤس جو ہے کوئی 2 مربع محل, اور لیکن گھر 10 مرلے میں ہے. 10 مرلے میں وہ 4 منزلہ گھر, اس میں چاروں جو ہے وہ بیٹے بھی رہ رہے ہیں, بہویں بھی رہ رہی ہیں, بیگم بھی رہ رہی ہے. سارا مجال ہے کوئی ذرا ادھر ادھر کوئی کر جائے. وہ ڈیوٹی باندھی ہوئی ہے کہ ایک دن کھانے جو ہیں صبح دوپہر شام کے ایک پکائے گی, دوسرے دن دوسری کرے گی. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن اتنا اچھا ان کا ماحول ہے. میں نے کہا اتنی فیملیز ایک ہی 10 مرلے کے مکان میں وہ چاہیں تو وہ 10 ایکڑ کا گھر بنا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں نے ان کی تربیت کے لیے یہ سسٹم کیا ہوا. اس طرح میں نے ایک اور انڈسٹریلسٹ فیملی دیکھی, گارڈن ٹاؤن میں تھی. وہ ایک ہی پریمیسز کے اندر 4 بھائیوں کی 4 کوٹھیاں ہیں. تو بھائی جو ہیں وہ کھانا شام کا اکٹھا کھاتے ہیں. اس حساب یہ رکھا ہوا ہے ایک دن اس گھر میں پکے گا اور پتیلے آ جائیں گے اور وہ بھیج دیں گے, چونکہ بڑی فیملی ہو گئی. تو میں نے کہا کیسے ایک جگہ تو ہو نہیں سکتے, آپ کہہ لیں گے نہیں ایک کمرے میں نہیں ہم اکٹھے ہو سکتے, زیادہ ہو گئے ہم, لیکن کھانا چلا جائے گا پک. بھائی جو ہے آپس میں وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں. میں کیا کمال ہے, آئیڈیل اس دور میں. جی صاحب یہ بہت اچھی, دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ لوگ نیت, ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ بھی کریں اس طریقے سے کہ بچوں کو پہلے دن سے سکھائیں کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے کیا فوائد ہیں. ہم اکثر بچوں کو جو ٹرین کرتے ہیں نا وہ نیوکلیئر فیملی کی طرف ٹرین کرتے ہیں, اور جب بچے اس طرح جاتے ہیں نا تو ان کے اندر تھوڑی سی کہنا کہ خود پسندی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ان کے اندر تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے, وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. اور لونلی سے بھی بڑی بیماریاں اور ذرا سی لڑائی کرتے ہیں اور لڑائی کے بعد وہ اتنی ہائپ کریٹ کر جاتی ہے لڑائی, پھر ان کو مطلب مشکل سے جو ریلیشن شپ ایشوز آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم میں جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے. اور جو ینگ کپلز ہوتے ہیں میرا خیال میں ان کو پہلے اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں, ان کی اپنا ریلیشن شپ اچھا ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے بزرگ ہیں ان کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو تھوڑی سی انڈیپینڈنس بھی دے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات, آج صبح میں جب یہ سوچ رہا تھا نماز کے بعد تو ایک بڑا دکھ والا مجھے یاد آیا. آپ تو روز اس طرح کے دیکھتے ہیں. میرے جاننے والے تھے, ہمارے محلے میں تھے, اور میں نے دیکھا ان کا پیٹرول پمپ تھا اس آدمی کا, اور وہ لینڈ کروزر پہ ہوتا تھا لاہور میں, بڑا پیٹرول پمپ کا مالک تھا. ابھی اس کا بھانجا ایک دن آیا ہمارے گھر ملنے, اس نے کہا جی وہ اولڈ ہاؤسز میں ان کو جمع کرا دیا ہوا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے سن کے, خوبصورت آدمی, ٹال, ڈاکٹر کاشف کے قدبت کا آدمی. میں نے کہا وہ تو لینڈ کروزر پہ ہوتا تھا فلاں. کہنے لگا بچے علاقہ ہو گئے تھے, کوئی تیار نہیں تھا اس کو رکھنے کے لیے, بیوی فوت ہو گئی تھی, تو لہٰذا اس نے تنگ آ کہا مجھے اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دو. تو وہ اولڈ ہاؤس میں ہے وہ آدمی جو ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. آج کا ٹاپک جو ہے وہ نیچرلی یہ تو میری کہانی ہے اور گھر گھر کی کہانی ہے سر. لاکھوں درود السلام وجائے خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ, کیونکہ ہم تو بات انہی کی کرتے ہیں, ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہیں, اور اگر ہم ان کی زندگی کو مشعل راہ بناتے ہیں تو میں چھوٹی سی بات ایک کر کے یہ بتاؤں کہ جو امپورٹنس ہے فیملی سسٹم میں, جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نشانیوں سے ایک نشانی, اس نے ذکر کیا کہ خاندانی سسٹم اور میاں بیوی کا ذکر کیا گیا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہاں بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا اور لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا, اللہ نے میاں بیوی کی کا ریلیشن اپنے ساتھ شامل کر کے بتایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست پرسنل ایگزامپلس دیے ہیں. ٹھیک. اور سر اس پرسنل ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی اس ایگزامپل کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں اور سمجھ لیں کہ کس طرح انہوں نے گائیڈ کیا. حضرت عائشہ مطلب ایک تو انہوں نے ہر ہماری امہات المومنین میں ہر ریلیشن کو نبھایا, ٹھیک, اپنے سے ایج میں بڑی, اپنے سے ایج میں کم, برابر, بیوہ, متعلقہ اور کنواری, ہر طریقے کے ریلیشنز میں اپنے خاندان میں, اپنے خاندان سے باہر کے, ٹھیک, ہر ریلیشن کو نبھایا. لیکن اس نبھانے کا جو ایک مثال ہے میں حیران ہو گیا. انہوں نے کہا سر عائشہ نے جہاں سے پانی پیا اس بڑے برتن سے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے کہ دیکھو. اچھا ایک بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے جس طرح سے محبت کا اظہار کیا, میں تو, اور وہ ایسی لرننگ ہے سر فیملی سسٹم کے اندر جو ہم کو سیکھنی چاہیے. انہوں نے ایک دن کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہ عائشہ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جنت میں تم ہی میری بیوی ہوگی, اس دن میرے لیے جنت میں جانا اور آسان ہو گیا. جنت میں جانا اور آسان ہو گیا, تم ہی میری بیوی. یعنی اتنی موٹیویٹ کرنے والی بات, یعنی اتنی بڑی لرننگ ہے سر. کیونکہ نیچرلی یہاں پہ بڑے پروفیسر حضرات سب لوگ لرنڈ لوگ بیٹھے ہیں. ایک بات بڑی خوبصورت سی میں نے ایک جگہ پڑھی جو میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کو جو سب سے اچھی چیز دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ تربیت. وہ اس کی ماں سے محبت ہے, ان کی ماں سے محبت, ان کی ماں سے محبت ہے. کیونکہ اگر ان کی ماں سے وہ محبت کر رہا ہے اور اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو بچے وہی لرن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سچ, جو ہمارے معاشرے میں جو نیگیٹو چیزیں شروع ہوئی ہیں وہ آرڈر سسٹم ختم ہو گیا فیملی کا. آج ابھی کسی بچوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی تمہاری ماں تم سے کس سے زیادہ پیار کرتی ہے, تم سے یا تمہارے ابا سے, تو سر بچے کیا جواب دیں گے؟ مجھ سے. اور اگر باپ سے پوچھیں کہ تم کس سے زیادہ پیار کرتے ہو, بچوں کی ماں سے یا تم سے, تو کہتے ہیں بچوں سے. ہمیں یہ آرڈر کو ٹھیک کرنا پڑے گا سر. جب تک ہم گھر میں اس کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاشرتی نظام جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگا. ٹھیک, کہ جب تک گھر میں امام کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. گھر میں امام جو ہے وہ والد ہے اور دادا. اگر دادا موجود ہے یا والد موجود ہے تو وہ جھکے گا, وہ نماز میں جس طرح بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی رہ گیا ہے جی, تو بڑا بھائی جو ہے وہ امام ہے اپنا. جی سر. اور آپ نے جس طرح ابھی یہ بتائی ہے, جس طرح 2-3 مثالیں فیملی سسٹمز کی دی ہیں, یہ سب سے بڑی نشانی ہے سر کہ اگر امام جھک رہا ہے تو پیچھے سارے متدی جو ہے وہ جھکتے ہیں. یہاں تو کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ ہو گیا. یہ نیوکلیئر فیملی کی بات ہو رہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ سب سے زیادہ برائی کرتی ہے جس کے ساتھ وہ رہتی ہے. یعنی انڈیا پاکستان ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, سب سے زیادہ. واہ بھائی واہ. انڈیا پاکستان ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, اور جو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے شوہر کو اپنی بیوی سے کرنی چاہیے. تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ اسی وقت کلیئر ہوگا کہ جب شوہر عزت کرے گا بیوی کی, بیوی عزت کرے گی شوہر کی بچوں کے سامنے, تو پھر بچے عزت کریں گے ماں کی اور پھر باپ کی. یہی سسٹم چلے گا. میں نے سر جس طرح آپ نے بتائی ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہے اور انتہائی تکلیف دہ واقعہ, میں کل رات کو بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر. ایک لاہور کی ایک بڑے نامور فیملی, مجھے میرے باس کا فون آیا کہ بھائی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, کوئی نہیں ہے جنازے کے لیے, کوئی نہیں ہے جنازے کے لیے. تم جاؤ اور تمہارے کچھ لوگ جائیں, اور جا کے رات 12 بج رہے تھے. اچھا. ہم نے 4 بندے, 2 مرد 2 عورتیں بھیجی گلبرگ لاہور میں گھر.
بیٹی نہیں آئی, بیٹیوں کے بچے نہیں آئے, بیٹا نہیں آیا, بیٹا جی باہر ہے, کوئی رشتہ دار نہیں, اکیلی وہ بوڑھی عورت. ہم نے کہیں سے جنازہ کے لیے مولوی بلایا, اس کو 2 عورتوں سے نہلوایا, جو کہ ان کا کام بھی نہیں تھا نہلانا, اور نہلانے کے بعد جناب علی ان کو دفنایا. 4 ٹوٹل لوگ تھے میانی صاحب کے اندر, اور میں نے پاکستان کے لاہور کے کم از کم بڑا نام تھا ان کے شوہر کا, اور وہ بیچاری اکیلے. یہ فیملی سسٹم بریک ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے. میں سر ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ واصف علی واصف صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں لاہور کے, آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے, انہوں نے ایک کالج کھول لیا سر. اور وہ کالج جب کھولا لاہور انگلش کالج, اسٹوڈنٹس آنے لگے اس میں. تو ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی داخلہ دے دو. تو کلرک نے کہا کہ سر یہ کالج اس طرح نہیں چلنا جس طرح آپ نے یہ فری لوگ رکھ لیے ہیں, آپ رکھے جا رہے ہیں. تو سر کیا خوبصورت جواب تھا, یہ ہمیں سب کو لرن کرنا چاہیے کہ بھائی میں نے کالج اس لیے نہیں کھولا کہ میں کاروبار کروں, میں تو اپنے جنازے میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے یہ کالج کھولا ہے. یعنی ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہمارے جنازے میں آئیں. نہیں تو وہ بچے بھی چھوڑ گئے جس کے لیے ماں نے پوری تربیت کی تھی, اور جنازے میں ہمارے پاس سے 4 بندے سر گئے. یہ کتنی بڑی لرننگ ہے مشترکہ فیملی سسٹم کا, کہ بھائی اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا کہاں گیا. اچھا جو طلاق کی بات آپ نے انٹرو میں اپنی بتائی تھی کہ بہت ریشو بڑھ گئی ہے. جی سر, بہت زیادہ ریشو بڑھ گئی. میں تو ریسرچ کی اور طلاق کے موضوع پہ اسی طرح سے, تو وہ ایک ہمارا شہر ہے اس میں 24,000 طلاقیں اور 7,000 خلا اور 25,000 نکاح ہوئے 1 سال کی مدت میں. 24,000 طلاقیں 25 اور 7,000 خلا اور 25,000 نکاح ہوئے. اس کا توڑنے کے لیے زیادہ کوششیں اور توڑنے کی اور جوڑنے کے لیے کم کوششیں. اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ شروع کے 15 دن میں زیادہ طلاق, پھر اگلے مہینے زیادہ طلاق, اور 6 مہینے میں. یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں کہ جو اکیلے خود ڈیسیجن لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم اکیلے. ڈاکٹر کاشف نے جس طرح اشارہ کیا نا کہ وہ کیا کہا آپ نے, آئیڈیل, جی ایک آئیڈیل سیلف ہوتی ہے, ریئل سیلف ہوتی ہے. ریئل سیلف نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے نا, آئیڈیل جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا, وقت کی, اس وقت ہم اس کو پہلے سے ایک ذہن میں لے کے آتے ہیں. ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہم جب شادی کر رہے ہوتے ہیں نا, وہی دل والی بات جو آپ نے کہی ہے, تو اس وقت وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی یا بہترین لڑکی سے شادی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کون بیوقوف ہے جو کسی اس طرح کی لڑکی سے شادی کرے گا. اور اس وقت وہ لڑکا بھی انتہائی دنیا کا بہترین ہوتا ہے, جبکہ اس کی ماں کہتی ہے بھائی اس کی تو ایک آنکھ نہیں ہے. کہتے تمہیں کیا پتا, ایک آنکھ سے جو ہے وہ اتنا اچھا دیکھتا ہے. اس وقت ہر رانجھا ہے, مرزا ہے, اور وہ ہیر ہے. نہیں صاحب, شادی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ جو شخص ہے اس کی اور ماں باپ بہن بھائی ہیں. یہ بچوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ باقی فیملی بھی ہے. جب یہ اتنا آئیڈیل وہ جو اس ٹائم فیز ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ شادی صرف ایک شخص سے نہیں ہوتی, شادی پوری فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں کامیاب ہو سکتی. سر وہ ڈیفرنٹ بالکل جو ہے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کی, میں تو آپ کی ٹی وی کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے پروفیسر حضرات, اپنے جو لوگ جو کریکولم بناتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیملی لائف گزارنے کے طریقوں کی کوئی کورس شروع کرائیں شادی سے پہلے. ہو زبردست. آپ یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ سے کسی نے بات بھی کی تھی کہ شادی سے پہلے, پروفیسر نورید فاطمہ, کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کا باقاعدہ کوئی مہینے 2 مہینے کا 3 مہینے کا کورس ہو. سر دیکھیے, ہم پہلی سے دوسری کے لیے بچے کو کیا کیا چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں 1 سال میں, اور جہاں پوری زندگی گزارنی ہے وہ ہم سکھاتے ہی وہ کچھ سکھاتے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, یہاں 5 شادی شدہ افراد بیٹھے ہوئے, کوئی ٹریننگ کلاس ہوئی ہماری, کوئی سکھایا گیا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے, خالی شادی نہیں ہے, کس طرح زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس طرح بڑوں کے ساتھ گزرنا ہے. میں سر ایک بار بار یہ بات کانسیپٹ کے بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ مجھے رشتے کے لیے بلایا گیا کہ بھائی آپ نے ڈیسیجن دینا ہے. اچھا, تو بالکل ڈفرینٹ لوگ تھے. میں اچانک ان کے گھر میں گیا, جس لڑکی کی طرف سے میں گیا تھا وہ بہت فائنینشلی ساؤنڈ فیملی تھی. تو وہ جب میں گیا تو چھوٹا سا گھر تھا, میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسے ایڈجسٹ ہوگی. جب میں جا کے بیٹھا تو وہاں پہ وہ اپنے دادا کو لے کے آئے کہ جس کی جو ہے نا وہ یورین بیگ لگا ہوا تھا, اور اس کو یہاں پہ NG ٹیوب بھی لگی ہوئی تھی, اس سامنے لا کے بٹھا دیا. میں نے کہا جی اسی گھر میں شادی کرنی ہے. واہ, کیونکہ جہاں اس دادا کا خیال رکھا جا رہا ہے وہاں پہ اس بیٹی کا بھی خیال رکھا جائے. مسز امیر جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھائی، آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. مہربانی. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں سنگل پیرنٹ ہوں، ایک ہی بیٹا، اور الحمدللہ اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں خود بھی جاب کرتی تھی، لیکن اس کی جب شادی کی اور بہو گھر میں آئی تو وہ بچی نے کہا کہ میں تمہاری ماں کی شادی کر سکتی ہوں، اور 6 مہینے لڑائیاں ہوتی رہی، پھر پوتا ہوا، اور الٹیمیٹلی وہ بیٹے کو لے کے الگ گھر کو خرید کے ٹھیک، دیا. وہ میں الگ سمجھ گھر میں رہ گیا. رہی یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر کاشف، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی میرا بیٹا ہے بس، میں اکیلی ہوں، بیوہ ہیں، اور وہ بیٹے کی جو بیگم ہے وہ کہتی میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کتنی افسوس کی جی بات ہے. ایک اور کالر. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیں. جی میں عبدالجبار کر رہا ہوں سرگودا سے. جی جی جواد صاحب فرمائیں. جی قبلہ آپ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں، اور میں آپ کے جو سب سکالر ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. لو جی سلیوٹ کر رہے ہیں آپ کو. قبلہ جی آج کل جو لڑکی والے ہیں وہ پہلے پوچھتے ہیں لڑکے والوں سے، لڑکوں کو سائڈ پہ کر کے کہ آپ کے گھر میں چلتی کس کی ہے، مرد کی چلتی ہے یا عورت کی چلتی ہے، اچھا ماں کی چلتی ہے یا باپ کی چلتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو قبلہ میرے بیٹے کی شادی اس طرح ہوئی ہے اور میں بڑا ٹینشن میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس کا حل لیتے ہیں. لو جی یہ آپ نے بتانا ہے اس کا، آپ نے سوال سن لیا ان کا کہ اس کے گھر میں پہلے کہتے ہیں مرد کی چلتی ہے عورت کی چلتی ہے، اور وہ ٹینشن میں. آپ اس کا جواب دیں. جی میرے دادا سے کسی نے پوچھا تھا یہ سوال جو انہوں نے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی چلتی ہے. واہ واہ. انہوں نے کہا تھا جو احکامات وہاں سے آتے ہیں ہم وہی اپنے گھر میں لاگو کرتے ہیں، وہ چاہے مرد کے بارے میں ہو چاہے عورت کے بارے میں. واہ واہ واہ. جو انہوں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے بس ہمارے لیے. اچھا جی اب اس کا جو بات کر رہی تھی وہ کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. دیکھیے جو ایک رشتہ ہو گیا اس میں تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس بیٹے اور اس بہو کے لیے دعا کریں. واہ. گلہ نہ کریں. جب آپ دعا کریں گی نا تو ایک دن آئے گا کہ وہی بہو خود تبدیل ہو جائے گی. اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ اتنے سال سے یہ سلوک کیا اور یہ پھر بھی مجھے دعا دے رہی ہیں. اور ویسے بھی ایک ماں کا رول بھی یہی ہے کہ اس کو دعا دے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کرے اس کے حق میں بھی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تربیت جو ہے ایک بیٹا ہو یا 2 بیٹے ہوں، جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو جب بہو ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ دراصل ہم اپنے اور اپنی فیملی سے ابو لانا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو بہو ہے وہ ایسی کوئی شہزادی، ایسی کوئی خوبصورت لیڈی ہو جو پورے اور خاندان میں کہیں امیر گھر کی ہو، امیر بھی ہو، شکل و صورت بھی. اس وقت ہمیں اس کی عادات نہیں پتہ چلتی کہ ہم اس کے گھر میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ہمارے جو بزرگ تھے وہ جب کسی جگہ شادی کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بچی کو بعد میں دیکھو، پہلے بچی کی ماں کو دیکھو، دادی کو دیکھو. جیسی ان کی تربیت ہوگی ویسے ہی آگے بچی کی تربیت ہوگی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر رافعہ، میرے ایک دوست بہت ہی عزیز ہیں، وہ پچھلے ہفتے گئے ایک رشتہ دیکھنے کے لیے، تو بڑے اچھے لوگ تھے جن کا رشتہ دیکھنے کے لیے، کہ میرے دونوں دوست تھے. تو میں نے کہا کیا صورتحال؟ کہنے لگے وہاں بیٹھے بیٹھے نا وہ لڑکی کو ماں نے کہا کہ یہ پلیٹ جو ہے نا یہ ذرا دھو لاؤ، شاید ٹھیک نہیں تھی جو پینے لگے. انہوں نے کہا برتن میں کبھی نہیں دھوتے. وہ واپس آئے کہ میں تو بڑا مایوس ہو کے آیا. ایسا بڑے ایسے قصے ہیں. فرینڈس کے کبھی بچوں کے پہ جائیں تو دیکھتے ہیں، تو وہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو. اچھا 2 کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر بھائی. غازی صاحب تربیت تو آج کل ماں باپ بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے نا اولاد کے ہاتھوں سے مجبور ہے. اولاد جو خودکشیاں کرنی شروع کر دی ہیں. اولاد نے تبلیغ شروع کر دی ہے. خودکشی. اچھا میرا خیال میں خودکشی کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرے دے دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم غازی صاحب. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال فرمائیں. جی تنویر احمد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل آج تک جو کچھ بھی پڑھ کے آ رہی ہے، جہاں سے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میری مرضی. تو اس وجہ سے جو گھر ہے 99% ٹوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر آپ نے سنا میرا جسم میری مرضی والا کام چل رہا ہے. جی سر وہ دیکھیں نا کانسیپٹ ہی وہ ہو گیا. خودکشیاں کر رہے ہیں. خودکشی یا سرکشی جو بھی ابھی کلیئر آواز نہیں آئی. دیکھیں جب آپ بچوں کی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہم کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے بچوں کو. جو بات ہم جس طرح ہمارے پیرنٹس ہمیں ٹائم دے رہے تھے، کیونکہ موسٹلی پیرنٹس ورکنگ ہیں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ فیملیز میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سروگیٹ نہیں ہے.
ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دونوں کو، میں ہمیشہ کہتی ہوں بچیوں پہ تو ہم پھر بھی فوکس رکھتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی فوکس کریں. دیکھیں آپ لاکھ اپنی بچی کو جتنا مرضی کر لیں، اگر بچے جس سے شادی ہو رہی ہے اس کی بھی تو ٹریننگ ہونی ضروری ہے نا کہ وہ کس طرح کے ماحول سے آیا ہے. تو ہمیں ایز مدر جو ہے ایک میل اور فیمیل چائلڈ کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے جب ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ٹریننگ کرتے وقت یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اس نے 20 21 22 سال کے بعد اس کی شادی ہونی ہے، تو آگے جا کے آیا اس میں وہ سکلز ہیں کہ نہیں. میں اپنے بیٹے کو بھی اکثر کہتی ہوں، میں کہتی ہوں تم یہ سیکھو، تمہیں وہ اگلی جو آئے گی وہ مجھے گالیاں دے گی. میں اس کو اکثر یہ بات ہنس کے کہتی ہوں کہ بیٹا وہ مجھے کہے گی کہ یہ اس کی ماں نے نہیں سمجھایا. تو یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی کہتے رہنا چاہیے. دوسری بات ہے فیملی میں ہیرارکی سسٹم نہیں رہ گیا. سوشل ڈومیننس جو ایک ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے. جہاں ایک ہیرارکی نہیں ہوگی وہاں پہ بہت سی لڑائی، بہت سا فساد ہوگا. جی ڈاکٹر کاشف، ابو آپ کو کیا پتا ہے؟ ابو آپ نہیں جانتے، دادا آپ کو کیا پتا ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہوتی ہے. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے بچپن سے ہی صحیح تعلیم اور تربیت دی ہوتی، جب چھوٹا بچہ گالی نکالتا ہے، جب چھوٹا بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم خوشی سے مہمانوں کو بتاتے ہیں دیکھو کس طرح بول رہا ہے. اور جب بڑا ہو کر وہ یہی کام کرتا ہے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. جب پہلی اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور باقاعدہ وہ گالی اسی انداز میں بولتے ہیں کہ اس طرح بولتا ہے جی یہ جب بات ہوتی ہے. تو جب آپ نے خود ہی اس کی تربیت ایسی کر دی ہے، آپ نے خود ہی اس کو ایسا سکھا دیا ہے، تو پھر بڑے ہو کر وہ سمجھے گا کہ یہی سارا کچھ ٹھیک ہے. پھر جیسے میں نے ایک کنسیپٹ آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں دعا کا، جب ہمارے بزرگ تھے، جب مجھے یاد ہے کہ میں پڑھتا تھا لاہور میں تو فیصل آباد اپنے گاؤں سے آتا تھا، تو میرے دادا کا حکم تھا کہ جاتے مجھے مل کے جانا ہے. میں پوچھتا تھا کہ دادا جی کیا کہنا ہے؟ کہتے تینوں دعا دینی ہے. تو میں پوچھتا تھا دادا جی اس دعا کا کیا ہو؟ کہتے شیلڈ بن کے تیری حفاظت کرے گی بیٹا. لاہور چ بڑا رش ہوندا، سڑک پار کرنی ہے نا تے 2 پہیاں والی شیطانی چرخا بھی چلانا تو موٹر سائیکل، تو پتر اتنے تیری حفاظت کرے گی. تو جب ہم دعا نہیں دیتے اپنی اولاد کو، دعا کا کنسیپٹ بھی آپ ختم ہی ہو گیا ہے. ان والدین سے پوچھیں جو کہہ رہے ہیں آپ تو سوئے رہتے ہیں صبح، جب دعا کا وقت تھا اس اولاد کے لیے اس وقت تو آپ نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں. میں نے رات ایک فیملی کو کہا صبح پروگرام میں دیکھیے گا، کہنے لگا ہم تو 9 بجے اٹھتے ہیں، آپ بعد میں لنک بھیج دیجئے گا. جب آپ سنیں گے نہیں بات، جب آپ سیکھیں گے نہیں بات، جب ماں سوئی پڑی ہوگی اور نوکرانی اس کو ناشتہ بنا کے دے گی، تو مجھے بتائیے وہ کہاں سے سیکھے گا، کہاں سے تربیت آئے گی؟ ڈاکٹر ترولی، صبح کے وقت حکم ہے کہ رزق تقسیم ہوتا ہے اور برکات کا وقت ہوتا ہے صبح، تو صبح تو جو جاگنے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. جی گائی صاحب بالکل جس طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے، یہ ہم نے تو اپنے والدین کو ایسے ہی دیکھا ہے. ہمارے پیپر ہوتے تھے، کوئی کام ہوتا تھا تو ماں رات کو سوتی نہیں تھی، تہجد کے وقت سوتی نہیں تھی، دعائیں کرتے تھے. اور جب پتہ چلتا میرا بیٹا کامیاب ہوا تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے، ان کے شکرانے نہیں رکتے تھے. بھائی میں آپ کو ایک واقعہ جی پریکٹیکل سنانے لگا. انس صاحب کو آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا جی بیرسٹر ہے اور ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری جنرل رہا، بڑا پاپولر. امتحان تھا لاء کا فائنل، اس نے کہا جی میں نے پیپر نہیں دینا. اس کی ماں نے مجھے بلایا، اس نے کہا وہ پیپر کے لیے جا نہیں رہا فلاں. تو ہم نے خیر اس کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں تم جاؤ ٹرائی کرو. اس نے کہا سپلیمنٹری دوں گا. چلا گیا. والد گرامی اپنے کمرے میں تھے، ایک دم کوئی 8:45 بجے آئے، 8:30 بجے، بڑے غصے سے سخت سخت کہتے ہوئے. میں گھر پہ تھا، دونوں چھوٹے بیٹے بھی تھے، والدہ تھی، میری بیگم تھی. کہنے لگے وہ انس کا دماغ بند ہوا ہے، تمہاری ایسی تیسی کی، جلدی وضو کرو، سب مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ، نفل پڑھے شروع کرو، اس کا ذہن کھل جائے. ہم نے اب وہ ناچار 4 ہفتے کا دن تھا، وضو کیا، کھڑے ہو گئے، نفل پڑھا اور وہ بیٹھ کے نفل پڑھنے لگ گئے. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں الحمدللہ بہتر ہو گیا. جب وہ واپس آیا پیپر دے کے، اس نے کہا جی 8 سے 9 تک مجھے ایک سوال کا کوئی زیرو بھی نہیں پتا تھا. 9 بجے میں نے دیکھا کہ ایک دم میرے سامنے جیسے کوئی سلیٹ کھلتی ہے اور میں نے وہ لکھنا شروع کیا. تو وہ جو تھے انویجیلیٹر وغیرہ سارے، انہوں نے کہا پہلے آپ وہ پیناڈول کھا رہے تھے اور چائے منگوا رہے تھے، تو یہ اب شیٹ پر شیٹ بھرتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی سمجھ نہیں. یہ میں آپ کی بات کی تائید میں کہہ رہا ہوں، وہ جو دعائیں ہیں وہ آج کے دور میں بھی پریکٹیکل ہے. یہ جو چیز ہے، اور والدین کی دعا تو بہت مؤثر ہوتی ہے اولاد کے والے سے. اور گائی صاحب یہاں ایک تربیت کا بڑا ڈسکس ہوا کہ ہمیں ٹرین کرنا چاہیے. اگر کورس میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی، اگر کوئی کونسلنگ سیشن نہیں بنتے، کوئی فورم نہیں بنتا، ایک کام آپ کر دیں بچوں کے لیے شادی سے پہلے، انہیں یہ بتا دیں خطبہ نکاح کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس خطبہ نکاح میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے.
جو بقیہ رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو کیسے ملحوظ ڈاکٹر رکھنا مجھے وہ بتاؤ، وہ درانی جٹھانی ہے، یہ کیسے ان کو اکٹھا کیجیے؟ یہ عورتیں ہیں جو آ کے ان بھائیوں کی محبت کو ختم کر دیتی ہیں، ان کو غازی صاحب الحمدللہ میری تو آپ لیڈی ہیں تو میں اس لیے نہیں غازی صاحب الحمدللہ میں تو یہ آپ کے اس پروگرام میں بھی اوپنلی کہہ رہی ہوں کہ جتنا پیار میری جٹھانی کے ساتھ ہے اور ہم جتنے اچھے طریقے سے رہے ہیں اور کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ غازی صاحب دیکھیں، آپ سیلفش ہونا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو ایڈجسٹیبلٹی کریں، آپ ہر بندے کی اپنی سٹرینتھس اور ویکنیسز ہوتی ہیں، اس کو اس کی سٹرینتھ اور ویکنیس کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، جو اس کی سٹرینتھ ہے وہ اس کو اس کے ڈومین میں انٹر نہ کریں۔ اگر کسی کا گھر میں ایک ڈومین ہے اور وہ اس چیز میں اچھا ہے تو صرف برتری حاصل کرنے کے لیے اس ڈومین میں مت انٹر کریں، اس کو ایک بریدنگ سپیس دیں، خود بھی اپنے لیے بریدنگ سپیس رکھیں، آپس میں جو ایک حسد ہے اس کو ختم کریں۔ بہت سی چیزوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ان ایکوالٹی آپ کے ریسورسز میں ہوتی ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں تو یہ نہیں کہ ایک اگر کوئی بڑا ہے اس کی فیملی کو بہت اچھا مل رہا ہے، دوسری کو، سب کو اکٹھی ایک چیز ہو، جو بھی اکٹھا ایک اپنا ریسورس پول کریں، اکنامک ریسورسز اکٹھے کریں، اپنے سائیکولوجیکل ریسورسز اکٹھے کریں، آپس میں ایک دوسرے کے یہ نہ کہیں کہ اس کا بچہ، یہ ہمارے بچے ہیں، اور ہر ایک کو بچے کو اگر آپ اپنا پیار دے رہے ہیں تو آپ اسے ڈانٹیں، اور اگلی خاتون کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے بچے کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دور میں، منافقت کے دور میں، جہاں پہ لوگ دوسرے کو اچھی بات نہیں بتاتے، اگر کوئی بچے کو بتا رہا ہے تو اس پہ خوشی حاصل کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ ریٹیلیٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں میرے بچے کو کہہ رہے ہو، اور جب یہ بات آ جاتی نا میرا بچہ تیرا بچہ، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کی کوئی ورتھ نہیں رہ جاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، ان کو کیا سکھائیں، وہ اثار سکھائیں بچوں کو؟ وہ میں تو اپنی وہ دادی کی بات کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ 2 ٹافیاں مجھے دیتی تھی اور کہتی تھی 1 مجھے دو۔ کیسی زبردست ٹریننگ ہے سر۔ میں سر اپنی والدہ کا بھی ذکر کروں گا کہ جب ہم امتحان دے رہے ہوتے تھے تو مجھے پریپ سے لے کے اور میڈیکل کالج کے سارے کہ وہ اس وقت تک وہ جانماز پہ بیٹھی رہتی تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ تو یہ تو جب تک سر یہ نہیں ہوگا یہ کام آگے نہیں چلے گا۔ میں کل رات کو اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا اسی خاندانی اس پہ، تو اس میں کہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، بلکہ کافی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں، ان کے لیے دعا کی ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے بڑی جی سر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ تو وہ قربانی والی بات اسی صورت میں ہوگی جب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آرڈر ہے فیملی کا، کہ جو والد، دادا، بڑا بھائی، پھر چھوٹا بھائی، اس کی بیویاں یعنی دادی، بیگم اور بھائی، تو پھر سر یہ جو جیٹ اور دیورانی جٹھانی کا چکر اس وقت ختم ہوگا جب آپ بڑے کو بڑا سمجھ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا ہے، اس کی بات میں نے ماننی۔ اچھا بڑا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ماننا ہے۔ نہیں، وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کاشف کے میرا خامند یہ ہے یا تم ہو، سسر میرا خامند ہے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سسر کون ہوتا ہے؟ مجھے سمجھانے والا یا مجھے کہنے والا، وہ کون؟ بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ میں نے ایک دن اپنے نانا سے پوچھا کہ نانا آپ کی 70 سال ہو گئے ہیں شادی کو، آپ کی کبھی نانی سے لڑائی نہیں ہوئی آج تک؟ بڑا کمال کا کلیہ بتایا انہوں نے مجھے۔ کہنے لگے بیٹا جب تمہاری نانی سے میری شادی ہوئی اور پہلا بیٹا ہوا نا تمہارے بڑے ماموں، تو میں نے دیکھا کہ تمہاری نانی کی محبت اس طرف زیادہ ہو گئی ہے، تو میں اسے واپس کیسے لاؤں؟ تو میں نے اس بیٹے سے محبت شروع کر دی جدھر ماں کی محبت گئی۔ جب اس نے دیکھا میرا ہسبینڈ اس سے محبت کر، اس سے میں کرتی ہوں، وہ واپس آ گئی۔ جب دوسرا بیٹا ہوا تو محبت تقسیم ہوگی، میں نے ان دونوں بیٹوں سے محبت شروع کر دی۔ تو جب ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں وہ کس سے پیار کرتا ہے، وہ کس کی عزت کرتا ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ وہ میرا سسر جو ہے وہ میرا ہسبینڈ کیوں بن رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، تو مجھے اس کی عزت کرنی ہے۔ ڈاکٹر تلولی، یہ دوبارہ نہیں سسٹم آنا چاہیے کہ سارے گھر والے نیچے دسترخوان لگائیں، سب کھانا چنیں، بیٹھیں؟ کیا عجیب ماحول ہوگا۔ انہو علی رجعہ لقادر، اللہ اس کو لوٹانے پہ قادر ہے، لیکن گزارش یہ کہ کوشش کرنی ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں ہم نے ایک چیز اگنور کی، ہم نے ڈسکس نہیں کیا، غازی صاحب، وہ میڈیا کا کردار ہے، وہ میڈیا کا کردار ہے۔ دیکھیں آج کل کے ڈراموں میں، میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ ایک الگ سے پورا عذاب ہے۔ آپ
ایک پورا ذہن بنا رہے ہیں نسل نو کا کہ آپ نے رشتوں کو کیسے چلانا ہے، فیملی کو کیسے چلانا ہے. تو ہر سطح پہ ہمیں ایک ختم ویجیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. خاندانی نظام ختم کرنے کے لیے ایسے ایسے ڈرامے روز دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کے ہے ہی نہیں. یہ خود ایک پوری یونیورسٹی ہے، میڈیا کی یونیورسٹی ہے، ایک پوری درسگاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے. جو چیزیں وہاں سے آپ کی نسل ابزارب کر رہی ہے وہی پریکٹس کر رہی ہے آگے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، بک آف دی ڈے جی یہ 2 تصوف پہ کتابیں ہیں. ایک ہے مخزن برکات تذکرہ لطیف، یہ اشتیاق احمد نشائی صاحب سچیاری کی کتاب ہے، اس میں بزرگان کا بہت زبردست ذکر ہے، اور یہ کتاب چھاپی ہے وہیں کا ادارہ ہے، انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، گجر خان ضلع راولپنڈی سے ہے جی. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، نشائی سلسلے کے بزرگوں کا اس میں بہت زبردست تذکرہ ہے. اس کتاب کو پڑھیں. دوسرا انہوں نے لکھا ہے گجر خان فیضان نشائیہ، یہ بھی اشتیاق احمد نشائی سچیاری صاحب نے مجھے بھیجی ہے. بہت زبردست کتاب ہے. حضرت نوشو پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو آگے خلفات ان سب کے بڑے تذکرے کرامات سارے ذکر اس میں ہمیں ملتا ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار محبتیں عطا فرمائے، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. دشمن پر جی فتح حاصل کرنے کا ہے یہ وظیفہ. کوئی اگر دشمن کمینہ ہو اور آپ کو تنگ کرتا ہو تو یہ کتاب الشفا کبیر سے ہے، جو ہر روز یا قابض ہو یا باسط ہو 33 بار پڑھا کرے، انشاءاللہ دشمن پر فتح پائے گا. بالآخر درود پاک پڑھیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سهر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان